کے لیے ہے. آئیے توجہ فرمائیں. اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا, کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا. توجہ فرمائیں, پوری دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا, آپ کی توجہ ہے, جس کو کوئی نہیں جانتا, جب وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پہ بھونکنے لگتا ہے, میرے نبی کی توہین کرنے لگتا ہے, میرے نبی کو گالیاں دینے لگتا ہے, میرے نبی کی گستاخیاں کرنے لگتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں, پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا کی بات ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, توجہ فرمائیں, اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی حضور کی گستاخیاں ہو رہی تھی. اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے, ہمیں کیا پیغام دیا؟ آج کوئی کہتا ہے مسلمانوں سڑکوں پر آ جاؤ, مسلمان چلاؤ, مسلمانوں لاٹیاں نکالو, ڈنڈے نکالو, اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں. مگر یاد رکھنا, کسی کے جذباتی بہکاوے میں مت آنا. ہمارا امام احمد رضا نے جب گستاخی ہو تو ہمیں کیا لاہے عمل دیا ہے, اس لیے کہ احمد رضا وہ جن کے دل بھیڑیے کی طرح ہے, وہ دل والا نہ تھا. احمد رضا تو صوفیوں کا ترجمان تھا. انہوں نے صوفیہ کے طرز پر جواب دیا, جب نبی کی گستاخی ہو تو ہمیں روڈوں پر آ کر کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, روڈوں پر آ کر کے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کرنا کیا چاہیے جب گستاخی ہو؟ پہلی بات تو یہ بتاؤ, امام احمد رضا نے فرمایا اعلیٰ حضرت سے بڑا اس صدی میں عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ جب ان کی صدی میں گستاخیاں ہو رہی تھی, امام سے پوچھا گیا فلاں نے گستاخی کی, جواب کیا ہے؟ تو امام نے بہت پیاری بات فرمائی, اسی پر میں بات مکمل کروں گا. اور یہاں سے جامعہ نوریہ باقر گنج, جس کے بانی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ظہری میاں ہے, اور اللہ اکبر, اس کا بیج ڈالا ہے تاج الشریعہ نے, اور اس کی آبیاری کی ہے برادر تاج الشریعہ حضور منانی میاں نے. تب جا کر کے یہ تناور درخت بنا ہے, اور اس کے پھل اور پھول آپ علماء اور مفتیان کرام کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. میں جامعہ نوریہ کے اساتذہ کو جانتا تو نہیں ہوں سب کو نام بنام, لیکن میں ان کو سلام کرتا ہوں, ان کی خدمات کو, کہ ان کی محنتوں کا بھی اس پر اثر ہے. تبھی تو باصلاحیت علماء اور فضلاء جو ہے یہاں پر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عرس رضا کے اسٹیج سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام رضا ہے کہ جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے الامن والغلا کے مقدمے میں اس کو لکھا, اور کیا خوبصورت بات کی توجہ فرمائے. فرماتے ہیں جب حضور کی گستاخی ہو, نمبر ایک جب حضور کی گستاخی ہو تو پہلی بات اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں, توجہ فرماتے ہیں خوش عقیدہ مسلمان ان پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں. نمبر ایک, الحمد والعلا کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں, توجہ فرمائے. جذبات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم روڈوں پر آؤ اور تمہاری کلپیں بنے اور پھر دنیا کو بتایا جائے کہ تم دہشت گرد ہو. اعلیٰ حضرت فرما رہے خوش عقیدہ مسلمان گستاخوں پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں. مطلب کیا؟ آج کے تناظر میں کہوں, دور کے تناظر میں اگر گستاخی کی کلپ آ جائے تو تمہیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مت سنو, جب سنو گے ہی نہیں تو دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے, دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے تو یہ کمرے کے نامرد کمرے ہی میں دفن ہو کر کے رہ جائیں گے. نعرہ رسالت عرس اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. ارے ان کی شہرت کا سبب تو تم بنتے ہو کہ جیسے کلپ آئی اس کو بھیجا, اس کو بھیجا, اس کو بھیجا. ہمارے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں, ان کو سنا ہی مت کرو. اور ایک بات کہوں, قاعدہ کلیہ کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, گالی دینے والوں کو جواب کے طور پہ کہہ رہا ہوں. پہلی بات, نبی کو کوئی یوں ہی گالی نہیں دیتا, نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے, نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا.
کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اب یہ جو بھی دنیا میں نبی کو گالی دے رہا ہے، چاہے کلمہ پڑھ کے دے رہا ہے، چاہے کلمے کا انکار کر کے دے رہا ہے، وہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا. وہ تو بتاتا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا. کیا بات ہے، واہ. اس لیے غیر حلالیوں کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ عاشقان رسول ان پہ توجہ دے. ان پہ توجہ مت دو. نمبر ایک، توجہ مت دو ان پر. دوسری بات، اعلیٰ حضرت فرما رہے، ذمہ داری میری، میں اعلیٰ حضرت کی بات اعلیٰ حضرت کے عرص میں کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی. پہلی بات، توجہ ان پہ مت دو، مت سنو. نہ ان کی تحریر پڑھو، نہ ان کی تقریر سنو. اگر آ جائے تو ڈیلیٹ کر دو، کسی کو آگے فارورڈ کرنے کی ضرورت. بولو آج سے ایسا کرو گے؟ انہیں سنو گے؟ نبی کو جو گالی دے اس کی بات سنو گے؟ نہیں. نمبر دو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گستاخ اگر سامنے ہو تو کیا کرنا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سامنے ہو تو خاموشی. الحمد للہ کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. نمبر ایک، پہلی بات آپ نے سنی. دوسری بات، گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو کیا کرے؟ خاموشی. اور اگر وہ پیٹھ پیچھے ہو، فرمایا فراموشی. سامنے ہو تو خاموشی، سامنے ہو تو خاموشی، اور پیٹھ پیچھے ہو تو فراموشی. ارے گستاخ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے ہم اس کا ذکر کریں، اس لیے کہ ہماری پاکیزہ زبان ہے. نبی کو گالی دینے والے نطفہ ناتحقیق کے لیے نہیں ہے. ہماری زبانوں کا حال تو یہ ہے، کہن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں ہے جا